اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا انعام ہے، اس کا احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، اسلام جیسے عظیم الشان مذہب سے ہمیں سرفراز کیا، تندرستی دی، توفیق دی کہ آج ہم یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے آئے۔ جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو نعمتوں میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھے، آپ بھی اور ہم بھی اور جتنے ہمارے بھائی ہیں، اللہ سب کو تندرستی دے، سب کے گھروں میں تندرستی دے کہ ہم لوگ اسی طرح مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ قرآن شریف کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الذین، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب آپ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں نا، یا کسی غافل انسان کو جھنجھوڑتے ہیں، اے فلانے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، ہر وقت ڈرو، ہر جگہ پر ڈرو، ہر کام میں اللہ سے ڈرو کہ جو کام ہم کر رہے ہیں جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر جگہ پر دیکھ رہا ہے، جو ہم کام کر رہے ہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ اللہ کی پسند ہے یا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہے یا نہیں۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، چونکہ اللہ رب العالمین کا حکم، ہر حکم ماننا ہمارے آپ کے سب کے لیے ضروری ہے۔ اگر اللہ کے 100 حکم ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم 75 مان لیں اور 25 نہ مانیں، ہر حکم ماننا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ماننا ضروری ہے، ہر سنت کو اپنانا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا اپنی مرضی سے ہم کچھ بھی کر لیں۔ حق تقاتہ، جو ڈرنے کا حق ہے، ویسے صرف زبانی جمع خرچ سے بات نہیں بنے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، کام سارے غلط ہو رہے ہیں کہ بھئی میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو زندگی بھر جب تک تمہیں موت آئے، جب تک تمہارا سانس نکلے، اس وقت تک تم ایمان پر، اسلام پر قائم رہنا۔ یہ نہیں کہ آپ نے جوانی میں عبادت کر لی یا بڑھاپے میں عبادت کر لی، یا جب کوئی پریشانی آئی تو نمازیں شروع کر دیں، جب رمضان آیا تو آپ نے قرآن پڑھ لیا۔ یہ نہیں، جو اللہ کا حکم ہے، جو مذہب اسلام کی ہماری پابندیاں ہیں، ان کو پورا اپنانا ہے۔ قرآن کریم کے اندر 114 صورتیں ہیں، 114، 600 سے زیادہ پنے ہیں، 6666 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ تو ایک حکم نہیں ہے، قرآن پورا حکم ہے۔ قرآن کو پورا پڑھو، سمجھو، عمل کرو، اللہ کے ایک ایک حکم کو مانو۔ پچھلی قوموں میں ایسے ہی تو تھا نا، یہودی قوم تھی اور قومیں تھیں، وہ کیا تھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک آدھ حکم مان لیا، ایک آدھ نہیں مانا۔ قرآن نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کی کچھ حصے کو مان لیتے ہو، ایمان لے آتے ہو، کچھ حصے کا انکار کر دیتے ہو، یہ نہیں چلے گا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض
وما جزاء من يفعل ذلك منکم، بتاؤ کیا بدلہ ہونا چاہیے تم میں سے جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، بتاؤ کیا بدلہ ہونا چاہیے ان کا؟ الا خزي فی الحیات الدنیا، دنیا میں رسوائی ملے گی۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ اس کا بدلہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، یہی ہے کہ آپ دنیا میں رسوا ہو جاؤ۔ وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت میں تو بہت سخت عذاب ملے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ دیکھ نہیں رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ یہ سارے در و دیوار، یہ تمام پیڑ اور پتھر اللہ کے کیمرے ہیں۔ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے کیمرے فیل ہو جاتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے کیمرے فیل نہیں ہوتے۔ جب آپ اپنے گھر سے چلتے ہیں تو جتنے پتھر ہیں، حتیٰ کہ راستہ جو ہے، سڑک، روڈ، وہ بھی گواہ ہے۔ آپ کا جسم گواہ ہے، آپ کے جسم کا رواں رواں گواہ ہے۔ اور اللہ غافل نہیں ہے، ہر چیز کا بدلہ ہوگا۔ تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے کا حق۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میں نے تو کتاب پڑھی نہیں، مجھے تو ہندی پڑھنی آتی نہیں، مجھے اردو پڑھنی آتی نہیں، میں نے تو کوئی نماز کی کتاب ہی نہیں پڑھی۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، پڑھو۔ جب اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، 2 پیسے بھی تمہاری جیب میں ہیں، مسجدیں تمہارے پاس ہیں، مؤذن تمہارے پاس ہیں، مولوی تمہارے پاس ہیں، قاری صاحب تمہارے پاس ہیں، تم پڑھ سکتے ہو، پوچھ سکتے ہو، تو پھر یہ تو تمہاری کمی ہے نا۔ کوئی گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہوں، کہیں جنگل بیابان میں رہتے ہوں، جہاں کوئی عالم نہ ہو، مولوی نہ ہو، پڑھا لکھا نہ ہو، جہاں پر کتابوں کی کتابیں نہ ہوں، وہاں پر تو شاید اللہ سن لے۔ لیکن جہاں کتابیں بھی ہیں، پڑھنے والے بھی ہیں، پڑھانے والے بھی ہیں، ان کو کیا جواب دیں گے؟ تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا حکم ہے۔ قرآن کے ترجمے موجود ہیں، آپ کو عربی پڑھنی نہیں آتی، ہندی میں پڑھ لو، ترجمہ پڑھ لو۔ اور پڑھنا نہیں آنا یہ کوئی عذر نہیں ہے، پڑھنا سیکھو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بوڑھے ہو گئے تھے، سیکھتے تھے، پڑھتے تھے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بچے پڑھیں گے، بڑے بھی پڑھیں گے، بوڑھے بھی پڑھیں گے، سب پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اللہ کی تمام نعمتیں موجود ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے نا کہ کسی نے کہا، کسی شاعر نے کہا، ترسم نہ رسی بکعبہ اے عرابی، ترسم نہ رسی بکعبہ اے عرابی، کی راہ کہ تو می روی بترکستان است۔ اے بدو، اے مسافر، تم تو کہتے ہو میں کعبے کی طرف جا رہا ہوں، میرا سفر جو ہے کعبے کی طرف ہے۔ ارے ناسمجھ آدمی، یہ راستہ کعبے کی جا ہی نہیں رہا، یہ راستہ تو کعبے کی طرف جا ہی نہیں رہا۔ جس راستے پر تو چل رہا ہے یہ راستہ کعبے تک نہیں جا رہا، یہ راستہ تو ترکستان کی طرف جا رہا ہے، اور تو کہتا ہے میں کعبے کی طرف جا رہا ہوں۔ ترسم نہ رسی بکعبہ اے عرابی، نہیں پہنچ سکتے، ساری عمر نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کو اگر چاندنی چوک جانا ہے اور آپ قطب روڈ کی طرف چلے جائیے، ساری عمر آپ چلتے رہیے، چاندنی چوک نہیں ملے گا، لال قلعہ نہیں ملے گا، اس طرف جانا پڑے گا۔ آپ دنیا داری کریے، کارخانے چلائیے، دکانیں چلائیے، فیشن کریے، بڑے بڑے گھر بنائیے، سارا کچھ کریے، اور آپ کہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو قرآن کو مانتا ہوں، عمل کرنا پڑے۔ مولانا روم نے کہا نا، چیز دنیا، مولانا روم نے کہا چیز دنیا، دنیا کیا ہے؟ از خدا غافل بدن، اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے دنیا داری۔ چیز دنیا، دنیا کیا ہے؟ کیا سمجھے تم؟
اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا داری ہے۔ نئے قماش و نقرہ و فرزند و زن، یہ جو تمہارے کپڑے ہیں، تمہاری دولت ہے، سونا چاندی ہے، تمہاری اولاد ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہاری فیملی ہے، یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے، اس کا تمہیں اجر ملے گا۔ دنیا داری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے غافل ہو جاؤ، لہذا ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو الدرداء صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب بھی کبھی تیز آندھی چلتی تھی یا ہوا تیز چلتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے مسجد میں تشریف لے آتے تھے، دعا کرتے تھے۔ کوئی تیز آندھی چلی، کوئی طوفان آیا، کوئی تیز ہوا چلی، اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہیں اس کے اندر اللہ کا عذاب نہ ہو۔ صحابہ کرام کی بھی یہی عادت تھی کہ جلدی سے مسجد کی طرف آتے تھے، دعا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ کا تو بڑا مقام ہے، آپ تو معراج کے سفر پر تشریف لے گئے، آپ اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، جتنا میں اللہ کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور جتنا میں اللہ کو جانتا ہوں اتنا ہی اس سے ڈرتا ہوں، اتنا ہی میں اس سے ڈرتا ہوں۔ تو ہر چیز میں ہمارے اندر ایک ڈر رہنا چاہیے، خوف رہنا چاہیے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں۔ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو، آپ خود سوچئے، یہ آپ کا کام، خود سوچئے۔ آپ اپنی زندگی کا خود جائزہ لیجئے، خود محاسبہ کیجئے، رات کو سوتے وقت آپ خود خیال کیجئے، آج دن میں نے کتنے کام کرے، کتنے کام اچھے کرے، کتنے کام برے کرے، یہ ہمیں آپ کو خود سوچنا ہے، کوئی بتائے گا نہیں، یہ ہمیں آپ کو خود ہی سوچنا ہے۔ تمام مخلوق ہمارے ساتھ، اللہ کے بندے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بیوی بچے، ہمارے بہن بھائی، ہمارے ملنے والے، ہمارے والدین، ہمارے دوست احباب، بہت سارے غریب لوگ، بہت سارے ضرورت مند لوگ، بہت سارے ہیں۔ اگر آپ کسی غریب کے ہاتھ میں 10 روپے دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اس کا مطلب آپ نے اللہ کو یاد رکھا۔ اگر کسی مسلمان کو آپ محبت سے سلام کر لیتے ہیں، بھائی السلام علیکم، خیریت سے ہو، اس کا ثواب ملے گا، کیوں؟ یہ آپ کا مومن بھائی ہے۔ اگر کوئی انسان چاہے دوسرے مذہب کا ہو، بازار میں آپ کو مل جائے پریشان حال، آپ نے اس کو 10 روپے دے دیے، کیوں؟ ہمارے مذہب میں نہیں ہے لیکن ہے تو اللہ کا بندہ،